اور یہ تین چیزوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثۃ، کہ منافقین کے تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرے جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق کس سے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں اس کو کہ اس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، اس کے ظاہری جو بھولیاں ہیں، اس کی ظاہری جو باتیں ہیں وہ کچھ ہے، اور اس کے دل میں کچھ ہے، اس کا اندر اس کے ظاہر کے مطابق نہیں، موافق نہیں، وہ منافق ہے۔ تو پہلی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آیت المنافق ثلاثۃ، اذا حدث کذب، آگے فرمایا واذا وعد اخلف، جب بھی وہ وعدہ کرے اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، وعدہ کرے اس وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ آپ سے کوئی چیز نہیں کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کل میں پہنچاؤں گا آپ کو، اور دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں کہ کل میں یہ چیز آپ کو پہنچاؤں گا، اب اس وقت جو بول رہا ہے اور اس وقت یہ سوچ ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اس سے یہ چیز میں حاصل کروں، پھر یہ میرے گندے چکر لگا ہے، تو یہ ہے اس کے اندر یہ منافق کی علامات ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ میں کل آپ کو پہنچاؤں گا اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مجھے کل یہ پیسے فلان سے ملنے ہیں، یہ میری نیت ہے اور پکا عزم ہے میرا، میں کل اس کو امانت اس کو پہنچاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں اس سے، اسی وجہ سے وہ چیز مجھے ملتی رہے، تو وہ اس کے ذمہ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ تو بیچارہ اس وقت نیت کر رہا تھا، اس کی نیت یہی تھی کہ میں اس کو یہ چیز پہنچاؤں گا اور پکے عزم کے ساتھ کہہ رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ چیز اس تک نہیں پہنچی، تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہتے، یہ اس ذمہ میں نہیں آئے گی، اس ذمہ میں وہ آئے گی کہ ظاہر کہہ رہا تھا میں کل پہنچاؤں گا اور باطن میں سوچ رہا تھا بس اس کی جیب سے پیسے نکل جائے، میرے پاس آ جائے تو پھر اس کی جھوٹیاں کھسواؤں گا، یہ اس کی جو ہے نیت ہے، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ اور تیسری جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے اس امانت میں خیانت کرے۔ اب مثال ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نے کسی کو بولا کہ بھائی مجھے 1 کلو اصلی گھی چاہیے اور مجھے فلاں جگہ سے پہنچانا، اب اس کو فلاں جگہ سے لے کر مجھے پہنچانا اور میری امانت اس کے پاس ہے، راستے میں وہ بدلی ایسا کہ تو مجھے ملے گا نہیں، نیت خراب ہوئی، ایک پاؤ آدھا کل نکال کے اس میں ڈالا مکس کر دے گا، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ اب مجھے یقین تھا کہ میرا وہ چیز مجھے پہنچ جائے گا، اور راستے میں سے ڈنڈی مار کر اس امانت میں خیانت کرتے ہوئے آدھا اپنے پاس رکھ کر آدھے کو ملاوٹ کر کے مجھے پہنچا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہاں یہ چیز ہے کہ میں نے کسی کے پاس پیسے رکھا اور پیسے میں نے رکھوانے کے بعد کہا کہ آپ سے بات میں لوں گا، اب اس میں نے خیانت کی، کس طرح خیانت کی کہ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آیا، اب اس کو میں ذاتی استعمال میں لے کر آیا، اب میں نے امانت میں خیانت کی کہ مجھے وہ چیز ذاتی استعمال میں لینا تھی، مجھے جو پیسے اس سے رکھوائے ہیں مجھے اس کو پہنچانے تھے۔ اس میں یہ بھی بات آتی ہے، بعض بھائی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کے اندر مسائل بھی آتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ایک بندے نے 1 لاکھ روپے رکھا اور رات کا وقت ہے، میرے ایمرجنسی ہو گئی اور میرے پیسے پڑے بینک میں، یا کسی بندے کے پاس پڑے، اب مجھے ایمرجنسی ہو گئی، مجھے پیسے چاہیے اور میرے لاکھ روپے پڑے ہیں بینک میں، میرے قبضے میں ہے نا، اگر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو میرے قبضے میں، یا میرے بیٹے کے پاس ہے یا میرے بھائی کے پاس ہے یا ایسے بندے کے پاس ہے کہ مجھے ملنے ہیں، بس مجھے بات نکالنی ہے، پیسے ملنے ہیں، ایسی جگہ پر رکھے ہوئے یا کسی اور گھر میں